ایٹمی آنکھیں۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ باب نسواں پہ کھڑا وہ دربان نہ تھا بلکہ جوتوں کا رکھوالا تھا۔ اس کا قد اونچا لمبا تھا، رنگ گندمی تھا، چہرے پر ایک عجیب سی کرختگی اور سنجیدگی طاری تھی۔ خد و خال سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ عرب نہ ہو بلکہ جہلم یا کیمل پھول کا جوان ہو۔ اسے قریب سے دیکھنے کے لیے میں محراب میں جا کھڑا ہوا اور بلا سوچے سمجھے ٹکٹکی باندھ کر اسے دیکھنے لگا۔ میری نگاہ کو محسوس کر کے دفتن وہ چونکا جیسے کوئی کتا اس کی جائے نماز پر آ بیٹھا ہو۔ دو سرخ چونٹے میری طرف لپکے، دو قہر آلود شنگرفی آنکھیں میرے سامنے معلق ہو گئیں۔ مسجد نبوی، مدینہ منورہ بلکہ ساری کائنات ان سرخ آنکھوں کی اوٹ میں آ گئی۔ ان سرخ آنکھوں نے میرے جسم، قلب اور روح کو بلو کر رکھ دیا۔ میں نے محسوس کیا جیسے میں کسائی کی دکان پر بکڑے کی طرح دو سرخ کنیوں پر ٹنگا ہوا ہوں۔ صدیوں میں ان سرخ کنیوں پر ٹنگا رہا۔ پھر جو مجھے ہوش آیا تو میں محراب کی دیوار کا سہارا لیے کھڑا تھا۔ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں، جسم سے گویا جان نکل چکی تھی، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھیں۔ دیر تک میں وہاں ڈھیر پڑا رہا۔ پھر سامنے اس لمبے تڑنگے جوتا رکھوالے کو اپنے کام میں ہمتاً مصروف دیکھ کر میری زائل شدہ یادداشت پھر سے لوٹ آ گئی۔ یا اللہ، یہ کون شخص ہے جس کی آنکھوں میں اتنی طاقت ہے جیسے ان میں ایٹمی ذرات ٹوٹ رہے ہوں؟ یا اللہ، کیا ایک نگاہ اتنی پر اثر بھی ہو سکتی ہے؟ کیا ایک نظر کی مار یہ کیفیت پیدا کر سکتی ہے جو اس وقت میری ہے؟ یا اللہ، اس درگاہ کی کیا عظمت ہوگی جس کے ایک ادنا کرندے کی آنکھیں ایٹمی توانائی سے مسلح ہیں۔ انجانے میں پھر اس جوتا رکھوالے کی طرف دیکھنے لگا۔ دفتن اس نے پھر گردن موڑی، بیشتر اس کے کہ اس کی نگاہ مجھ پر پڑتی۔ ڈر کے مارے میں وہاں سے بھاگا حتیٰ کہ مسجد نبوی سے دور پہنچا۔ میرا سانس پھول گیا اور میں دم لینے کے لیے پتھر پر بیٹھ گیا۔